لیکن حقیقت کے اعتبار سے سمجھیے ذکر کہتے کسے؟ ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں موجود رکھنا، دل سے، دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع، طریقے ہیں ذکر کے، کس طریقے سے ذکر کرو، اللہ کیسے تمہارے قلب کے اندر موجود رہے۔ نمبر 1 الذکر، الذکر ریممبرنس اس قرآن، تلاوت قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، اس کا نام ہی ہے ذکر، ہم نے اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ۔ الذکر، قرآن مجسر ذکر ہے، سراپا ذکر ہے، مؤثر ترین ذکر ہے، الذکر ہے۔ نمبر 2 اقیم الصلاۃ للذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم، 5 دفعہ اپنے معمولات سے نکلو، صبح بستر سے اٹھو فجر کے وقت اور اللہ کو یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ اور یہ نماز ہے، یہ ایک طرح کا جامع ذکر ہے، آپ زبان سے بھی ذکر کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کا بھی کچھ حصہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں فجر کی نماز میں، جسے کہا ہی گیا ہے قرآن الفجر، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھا کرو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک، اور خاص صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا، یعنی فجر کی نماز میں طویل قرات ہونی چاہیے، طویل قرات، کم سے کم حضور کا جو معمول سامنے آتا ہے وہ 5 رکوع، 3 رکوع پہلی رکعت میں، 2 دوسری پہ۔ جمعے کے روز سورہ سجدہ، الف لام میم سجدہ، سورہ سجدہ 3 رکوع پہلی رکعت میں، اور سورۃ الدہر 2 رکوع دوسری سورت۔ باقی نمازوں میں مغرب میں عشاء میں آپ کم پڑھیں۔ اور حکمت کیا رکھی ہے، سورج کے ڈھلکنے کے بعد سے لے کر یہ رات تک تو گویا کہ نماز ہی ہے، نماز ہی ہے۔ آپ نکلے، آئے پھر گئے، سردیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیرا لگ رہا ہے، زہر پڑتا ہے تھوڑا سا وقت گزرا ہے، عصر آ گئی، عصر پڑتا ہے تھوڑا سا وقت گزرا ہے، مغرب آ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء آ گئی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، لیکن یہ کس لیے ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اس میں عرض کر رہا تھا جامع ہے، زبان پہ ذکر کر رہی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور جسم بھی ذکر کر رہا ہے، آپ کھڑے ہیں جھک کر قنوت، پھر آپ رکوع میں گئے ہیں، آپ کے ذکر کے ساتھ آپ کا جسم بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، پھر اس کی فائنل شکل سجدہ۔ اور انہی نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، انسان قریب ترین جو اللہ سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا، کیونکہ انسان میں اصل چیز کیا ہے؟ تکبر، اور سجدہ کیا ہے؟ پیشانی آپ نے زمین پر ٹکا دی تو تکبر کی نفی ہو گئی، اگر ہمیں کوئی احساس۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اور حفیظ جالندھری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، ہمارے ماتھے پر بندگی کے آثار اور نشان ہونے چاہیے تھے، سرکشی، بغاوت، تکبر نے دھندلے سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کرے، یہ ماتھے پر بندگی کا نشان تازہ کرے۔ تو پہلے الذکر، قرآن، جسمانی اور زبانی ذکر جمع ہو گیا نماز میں، اور تیسرا ذکر جسے کہا جائے گا ذکر دوام، وہ ادعیہ اور اذکار مسنونہ، رات کو سوئے تو یہ دعا مانگے، پیشوے کا ابو تو احیا، صبح آنکھ کھلتے ہی کہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں، دعا مانگیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکل رہے ہیں دعا مانگیے، غفرانک، گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تب دعا ہے، مسجد کے اندر تو ہے ہی دعا نماز، باہر نکل رہے ہیں پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں پھر دعا ہے، بازار میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، بازار سے واپس آئے ہیں تو دعا ہے، سفر پر جا رہے ہیں تو دعا ہے، واپس آئے ہیں تو دعا ہے، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے، زندگی کے ہر عمل کے ساتھ یہ دوام ذکر ہے، دوام ذکر، اور اس میں کوئی وقت نہیں لگتا آپ کا۔ اور دو نسبتیں قائم ہو گئیں، دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اور چونکہ یہ مسنون دعائیں ہیں، حضور دعائیں مانتے تھے تو ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ قائم ہو گئے، دو نسبتیں قائم ہو گئی، وقت کیا لگا؟ جب آخر ہوتے آئبون تائبون لربنا عابدون، یہ اگر آپ نے کہہ دیا کون سا وقت لگا؟ یہ تیسرا ہے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ،
چوتھا ذکر پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مرشد ہو، اور مرشد کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی نفسیاتی بیماریوں سے واقف ہو جاتا ہے، روحانی بیماریوں کو جانتا ہے۔ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس، وہ آپ کی تشخیص کرتا ہے آپ کا کون سا عضو جو ہے اس میں خرابی آئی ہے۔ اسی طرح ایک ماہر روحانی یا نفسیاتی معالج جو ہے وہ سوچے گا اور دیکھے گا کہ آپ کا مرض کیا ہے۔ آپ میں حب دولت زیادہ ہے، اس کی فرسٹریشن ہے، یا حب شہرت تھی اور وہ نہیں مل رہی ہے تو فرسٹریشن ہے، کیا چیز ہے آپ کی، اور اس کے حوالے سے ذکر تجویز کرے گا، تم فلاں آیت جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو۔ یہ ہے پی پی۔ جیسے ہر مریض کی تشخیص علیحدہ ہے، اس کا ذکر علیحدہ ہے۔ ایک ماہر امراض روحانی سجیسٹ کرے۔ اب اس کو پھر ہمارے صوفیہ نے باقاعدہ نظام بنا دیا ہے، یہ اس مسلک کا طریقہ ذکر ہے، یہ اس کا، ان کے لیے کوئی ثبوت نہ قرآن سے نہ حدیث۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اہل ایمان، دیکھنا غافل نہ کرنے پائے تمہیں تمہاری اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم کا دفاعی نظام جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، تب بیکٹیریا آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ورنہ ریزسٹنس ہے اندر، تو چاہے بیکٹیریا کتنے ہی ہو آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ یہ HIV جو چل رہا ہے وہ ڈیفنس میکینزم ختم ہو جاتا ہے۔ ایڈز میں ہوتا کیا ہے؟ ریزسٹنس، جو نیچرل نظام اللہ نے بنا رکھا ہے بیماریوں کے خلاف، خاص طور پر جراثیمی بیماریاں، ان کے خلاف ڈیفنس میکینزم ہے وہ شیٹر ہو جاتا۔ تو اصل میں یہ ڈیفنس ہے، دوا میں ذکر یہ پریونٹیو ہے، اس سے آپ کے قریب جو ہے نفاق نہیں آ سکے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں منہمک ہو گیا، ذکر الہی سے غافل ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہیں جو خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، ٹوٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر دل غافل ہوا تو پھر نفاق ڈیرا ڈال دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی تھوتنی، یہ تھوتنی جو ہے سور کے منہ کو کہتے ہیں تھوتنی، تو شیطان اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل پر لگا دیتا ہے اور پھونکے مارتا ہے۔ اس پھونکے مارنے سے جو صفری جذبات ہے، جو انسان کے اندر حیوانی تقاضے، وہ پھونک اچھلتے، ان میں ایکسائٹمنٹ ہوتی۔ لیکن جب اللہ کا ذکر موجود ہو دل میں، شیطان بھاگتا، تو دل غافل نہ، زندگی کا کوئی فعل، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو رہے ہیں تو دعا ہے، خالص حیوانی تقاضا پورا کرنے چلے، دعا ہے پہلے، یہ دوا میں ذکر کا ذریعہ ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی شے ہے۔ اب یہاں غور کرنا ہوگا، ذکر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلطی کیا ہے، ذریعہ ذکر کو ہم نے ذکر سمجھ، زبان سے کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذریعہ ذکر ہے کہ زبان یہ الفاظ کہہ رہی ہو اور دل میں یہ کیفیت وارد ہو۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب۔ یہ میں نے مباحث جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے درس میں، جو ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے کا دوسرا درس تھا، ذکر اور فکر۔ فکر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو اپنے دل میں مستحضر کر لینا، موجود کر۔ اور فکر کیا ہے؟ استحضار المعرفتین لحصول المعرفت اخری، دو حقیقتوں کو جوڑنا تاکہ تیسری حقیقت برآمد ہو جائے۔ منطق کیا ہے؟ الف برابر ہے جیم کے، الف برابر ہے بے کے، بے برابر ہے جیم کے، لہذا الف برابر ہے جیم، یہ تیسری دو پریمیسز کہلاتے ہیں، صغرا کبرا۔ الف برابر ہے بے، بے برابر ہے جیم، یہ دو صغرا کبرا، نتیجہ کیا نکلا؟ الف برابر ہے جیم۔ یہ فکر ہے، گتھیاں سلجھانا، جوڑنا، حقائق کو جوڑ کر نتیجے نکالنا۔ آپ نے دیکھا ہے دھواں، کہہ دیا آگ لگی ہوئی ہے، بھائی آگ تو تم نے نہیں دیکھی۔ نہیں بھائی، میرا مشاہدہ یہ رہا ہے کہ دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے، تو اگرچہ میں اب آگ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میری میموری میں، میرا کمپیوٹر جو ہے اس کی میموری میں یہ بات موجود ہے کہ دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے، تو دھواں ہے تو آگ ہے۔ تو یہ منطق کی مختلف قسمیں ہیں، منطق کے ذریعے سے کسی حقیقت کو پہچاننا یہ فکر ہے، اور اللہ کو دل میں لے آنا اور اس کے ذریعے سے، روح کے ذریعے سے علم کا حضور، یہ ذکر ہے۔ اب اس ذکر کے ذرائع کیا نہیں؟ سب سے بڑا ذکر وہ ہے جس کا ذکر سب سے پہلے آیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کو قرآن کہتا ہے الذکر، وی ریمائنڈنگ، الذکر انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظ، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل اور ہم ہی وہ حافظ۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، سورہ ہجر میں آیا۔ لوگ کیا کہتے تھے
ہے وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر الذکر نازل ہوا ہے، ہم تو پاگل سمجھتے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، حالانکہ وہ ذکر نہیں مانگتے اسے، لیکن قرآن کا نام الذکر اتنا یعنی معلوم تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ہم تو تمہیں مجنون مانتے۔ تو ذکر جو ہے الذکر سب سے بڑا ذکر، لیکن سب سے جامع ذکر نماز۔ اس کا مطلب کیا؟ ایک ذکر ہے جو زبان اور قلب سے ہو رہا ہے صرف، ایک ذکر ہے جس میں آپ کا پورا جسم ہے، آپ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر جھکاؤ کے ساتھ، قنوت ہو رہا، آپ کا پورا وجود جو ہے وہ ذکر کر رہا۔ صرف آپ سورہ فاتحہ جو پڑھ رہے ہیں وہی ذکر نہیں ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ جس حیثیت میں کھڑا ہے اس وقت، جسے قنوت کہتے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، ایک جھکاؤ کی سی کیفیت ہونا، یہ بھی تو آپ کے پورے وجود سے ذکر ہو رہا۔ پھر آپ رکوع میں گئے، یہ ذکر ہے، آپ نے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا، آپ نے اپنی حنانیت اور خودی کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، یہ بالفعل ذکر ہے۔ اور پھر جب آپ سجدے میں گئے، آپ نے اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا، پیشانی جو انسان کی عزت کا سب سے بڑا مقام ہے، خاک میں رکھ دیا ہے، یہ اللہ کے قدموں پر رکھ، اپنی خودی کی نفی، اپنی انانیت کی نفی، یہ ساری اسی لیے کیا کہا گیا، اقرب ما یکون العبد الی اللہ ہے، انسان اللہ سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ کیوں؟ ہمیں اللہ سے دور کرنے والی شے ہماری انانیت، میری مرضی، میری عقل، میری سوچ، میرے مفادات، میری ملکیت، یہ میں جو ہے یہی تو سب سے بڑا بت ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنے وجود کا یہ تو سب سے بڑا دیوانہ ہمیں ہے، اپنی ہستی، اپنی انانیت۔ تکبر کو اسی لیے کہا گیا سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی گناہ تکبر ہے۔ لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل میں تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ بھی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوتا۔ ہم نے اس تکبر کی نفی مطلق کر دی، اللہ کے قدموں میں، اللہ کی زمین پر پیشانی نہ، تو یہ وجود کا ذکر۔ تو ہم گویا کہ جب نماز پڑھتے اس میں قرآن بھی پڑھتے، اس میں اللہ اکبر ہے، اس میں ہم سورہ فاتحہ ہے جو خود اپنی جگہ مکمل قرآن ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں ہر رکعت میں، ہر رکعت میں، ہر رکعت میں، بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، سب سے بڑا ذکر۔ لیکن جامع ذکر جو ہے وہ ہے نماز۔ نمبر 3 ایک ذکر کی اور کہتے، اور یہ ہے دائمی ذکر۔ دائمی ذکر کے لیے جیسے قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یہ ذکر کون سا؟ اگر تو آپ ہر حال میں ذکر کریں گے تو وہ کام کون سے کریں؟ نہیں، دنیا کا کام بھی کرو، ذکر بھی کرو، سونے لیٹے ہو اللہ کا ذکر کرو، دعا وہ مانگو جو مسنون حضور مانگتے، دعا مسنون ہے، اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ سے تعلق جڑ گیا، اور وہ مسنون الفاظ ہیں حضور کے ہیں، حضور سے تعلق جڑ گیا، ایک تیر میں 2 شکار۔ صبح اٹھے ہیں تو فوراً وہی تو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ، پھر آپ جانے لگے ہیں بیت الخلاء میں دعا کی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلنے پہ دعا کی الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ نے اذیت بخش چیزیں اس نے مجھ سے دور کر دی، یہی فضلات جو ہے، پیشاب بند ہو جائے تو آپ کی جان پر بن جائے گی، اگر آپ کو قضاء حاجت نہیں ہو رہی جان پر بن جائے، لیکن یہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، یہ اذیت بخش چیزیں مجھ سے دور کرتی ہیں، کوئی عافیت بخش۔ ہر کام کرتے ہوئے دنیا کا کوئی نہ کوئی مسنون دعا ہو، شیشہ دیکھیے آئینہ دعا، کپڑے بدل رہے دعا، گھر سے نکلے دعا، بازار میں داخل ہو رہے دعا ہے، بازار سے واپس آئے دعا ہے، گھر میں پھر داخل ہوئے دعا، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو جو کوئی بھی وقت گزرے گا دعا ہی دعا ہے، پھر واپس نکلیں گے پھر تو کوئی کام، یہاں تک کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری کریں تو دعا ہے۔ یہ ہے دوام ذکر کی جو مسنون ترین شکل ہے۔ چوتھی کیٹیگری ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے ایک ہوا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن بات یہی ختم نہیں۔ اسی شام میں نے اس عمل کو دوبارہ پڑھا، اور یقین کرے لگ بھگ 5 لاکھ کا ایسا غیبی انتظام ہوا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ میرے دوستوں، میں نے یہ عمل اپنے تک نہیں رکھا، میں نے ہر اس غریب، بیمار، لاچار انسان کو بتایا جو میرے پاس آیا، چاہے وہ واٹس ایپ پر میسج ہو یا سامنے آ کر روتا ہوا انسان۔ میں نے کہا میں یہ نعمت چھپاؤں گا نہیں۔ پچھلے 7 مہینوں سے میں روز یہ عمل پڑھ رہا ہوں، اور ہر دن اللہ کی مدد اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں، اور یقین کریں یہ عمل ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے، یہ عمل فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے الف لام میم کا
وہ خفیہ عمل، وہ خفیہ تسبیح، وہ راج پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کہیں گے اے مولوی اللہ تیرا بھلا کرے، ہم تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، مگر اس عمل نے ہمیں ایک ہی دن میں فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ کل ہی میں نے لگ بھگ 7-8 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل بتایا جو روتے ہوئے آئے تھے، اور دوستوں کوئی 15 منٹ میں، کوئی 1 گھنٹے میں، کوئی 1.5 گھنٹے میں اللہ کی غیبی مدد سے ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک بہن دوپہر قریب 2:30 بجے روتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی گھر میں فاقے ہیں، بیماریاں ہیں، شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، قرضہ ہے، کرائے کا مکان ہے۔ اس نے ایک ساتھ 5 بڑے مسئلے بتائے۔ میں نے اس سے کہا اگر تو شام سے پہلے 11 بار یہ عمل پڑھ لے تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ مجھے یقین تھا یہ عمل جلدی اثر کرتا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دوستو اس کا شوہر جو اسے چھوڑ گیا تھا واپس آ گیا، قرض معاف ہو گیا، اسے اپنا گھر مل گیا، اور وہ خود کہنے لگی میں شام سے پہلے 15 لاکھ نقد اور اپنے گھر کی مالک بن گئی۔ میرے دوستوں یہ کوئی کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ عمل 100% اثر والا بتایا جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے آپ کا یقین۔ اگر تم غفلت میں اس موقع کو کھو دو گے تو یہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر تم اپنی پریشانی، بیماری، قرضہ یا تنگی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ یہ عمل بہت آسان ہے، صرف 2 چیزیں پڑھنی ہے اسی ترتیب سے جیسے بتایا گیا ہے۔ الف لام میم تم نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج اسے سمجھ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس تنہائی میں بیٹھو، درود شریف پڑھو، پھر الف لام میم اور دوسرا وظیفہ 11 بار پڑھو، اور آخر میں دعا مانگو۔ یاد رکھو اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دل میں یقین رکھو اور دعا کے ساتھ پڑھو۔ یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ عمل پڑھیں، اور آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ اب الف لام میم کو کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے اسے توجہ سے سمجھ لیجئے۔ میرے دوستو الف لام میم کے بارے میں قرآن کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس کا اصلی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام، تابعین اور جمہور مفسرین نے اسے حروف مقطعات بتایا ہے، یعنی ایسے حروف جن کا اصل راج اللہ کے علم میں ہے۔ الف لام میم صرف 3 حروف نہیں بلکہ ایک عظیم راج ہے۔ جب مومن انہیں پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اصل مطلب اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ اپنے رب کے علم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہی عام عربی حروف ہیں، لیکن انہی سے اللہ نے ایسا عظیم قرآن نازل فرمایا جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ الف لام میم پڑھے تو دل میں یہ احساس تازہ کرے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے کلام کا عظیم راج ہے، یہ ہمیں اپنے رب کے علم اور عظمت کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے کہ بندہ ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، چاہے اس کی مکمل حقیقت اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس کے ظاہری و باطنی نور سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کے سامنے میرے دوستوں پہلے وظیفے کی تعداد، ترتیب اور وہ خفیہ طریقہ بیان کروں گا، پھر دوسرا وظیفہ بھی اسی کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے دوں گا۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک کے بعد ایک اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی، ایک کریم رؤوف اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔
सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस ताकतवर अमल का आगाज करना है। अगर आप में से कोई बहन, भाई, कोई दुखियारा, कोई परेशान, कोई बेरोजगार, कोई बेऔलाद दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सके तो भी इस अमल को किसी हाल में ना छोड़े, हर हाल में इसे जरूर पढ़े। ये दुखी दिलों का सहारा है, ये गरीबी और परेशानी को दूर करने वाला है, 1 घंटे के चैलेंज के साथ असर करने वाला अमल है। अगर दुरूद शरीफ ना भी आए तो बस तन्हाई में बैठ जाएं किसी भी दिन, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, दिन की कोई पाबंदी नहीं। सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की भी कोई पाबंदी नहीं। घर में हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, कहीं भी हो, बस एक बार ये अमल पढ़ डालें और 1 घंटे में मौजिजा देखें। फिर 2-4 घंटे बाद एक बार ये अमल दोबारा करें, फिर मौजिजा देखें। जितना पढ़ते जाएंगे उतने मौजिजा देखते जाएंगे। देखिए, मैं कोई झूठे वादे या कहानियां नहीं सुना रहा, मैं आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूं जो अल्लाह को राजी करने वाला है और गैबी खजानों के दरवाजे खोलने का जरिया बन सकता है। ये एक नेक औरत का बताया हुआ अमल है और मेरा यकीन है कि आपने ऐसा अमल पहले कभी नहीं किया होगा। मैं ये दावा नहीं करता कि हर हाल में एक जैसा नतीजा मिलेगा, लेकिन सच्चे दिल और यकीन के साथ किया जाए तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। एक गुजारिश है, इसे नेक नियत से अपने जरूरतमंद भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फायदा हो और आपको दुआएं मिले। अब तरीका बहुत आसान है। तन्हाई में बैठकर किसी भी दिन और वक्त पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह कहकर अमल शुरू करें और सबसे पहले अलिफ से आगाज करें। लाम मीम को 11 बार किस खुफिया तरतीब से पढ़ना है, अब इस बात को गौर से समझ लीजिए। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, इस अंदाज से तो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज आपको अलिफ लाम मीम को उस अल्लाह वाली नेक औरत की बताई हुई खास तरतीब से पढ़ना है जो 100% असर रखती है। अब पहले वजीफे की पूरी तफसील, तरतीब और तादाद समझ ली। देखिए, अलिफ लाम मीम कुरआन एक करीम के वो मुबारक हुरूफ है जिन्हें पढ़ते ही दिल अल्लाह की अजमत के सामने झुक जाता है। सबसे अहम बात यह है कि अलिफ लाम मीम का हकीकी मतलब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। यही अकीदा जुम्हुर मुफस्सिरीन का है। अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है? इसका कत्तई और यकीनी मतलब अल्लाह ताला ने अपनी